مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم. بعد الحمد والصلاۃ، سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس رب نے ہم پر ایک اور کرم فرمایا اور ایک اور طاق رات ہمیں نصیب فرمائی. ایک اور عظیم موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا. تمہید گفتگو کرنے سے پہلے دو گزارشات میں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی یہ کہ کئی دوست دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، لہذا آپ اتنی مشقت کر کے تشریف بھی لائے اور اتنی محبت سے آئے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن بیان کی ابتدا میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی نیت کو للہیت کے لیے رکھیے گا کہ یہاں آپ کا آنا کسی فرد واحد کے لیے نہ ہو یا کسی اور ایسے مقصد کے لیے جو فانی ہونے والا ہے اس کے لیے نہ ہو، بلکہ آپ کا مقصد ہو، بلکہ دل میں اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ اگر میری نیت خالص نہیں ہے تو میری نیت کو خالص فرما دے، اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا کی خاطر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ بیان کے دوران خاص طور پر بچوں کو بھی یہاں سے اٹھنے سے گریز کروائیے گا، یا تو ان کو پیچھے بٹھا دیں، اور اسی طریقے سے آپ میں سے کوئی فرد بھی اس حوالے سے خیال فرمائیے گا. دنیا کے اندر ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رازدار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر انسان اپنے غم کو ہلکا کرتا ہے، اپنی من کی باتیں کرتا ہے، اپنے دکھ سناتا ہے، اپنے دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کرتا ہے. ہر شخص دنیا میں کسی نہ کسی کو رکھتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دوست انسان کس کو رکھے، انسان اپنے دل کا حال کس کو سنائے، انسان اپنے اندر کے جذبات کس کو بتائے، کس پر یقین کرے. وہ زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر اس پرفتن دور میں ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اعتماد کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. اعتماد ایک مشکل ترین چیز ہے. جس کو بھی اپنا دوست بناؤ، جس سے بھی انسان جو ہے کچھ دل کی باتیں کر بیٹھے، تو کچھ عرصے بعد اس کو معلوم چلتا ہے وہ دوست تو تیرا بے وفا نکلا، وہ دوست تو تیرا غدار نکلا، وہ دوست تو جو محبت کا دعویٰ تجھ سے کرتا ہے اتنی ہی محبت کا دعویٰ کسی اور سے بھی کرتا ہے. وہ ایک طرف
تجھے جو ہے تیرے رازوں کو سنتا ہے اور دوسری طرف تیرے رازوں کو دوسروں کو بتاتا ہے. تو انسان جو ہے اس حوالے سے پریشان ہوتا ہے کہ آخر وہ دوستی کس سے کرے, آخر وہ دوست کس کو بنائے کہ جس کو دوست بناتے وقت انسان جو ہے پریشان نہ ہو اور وہ باوفا ہو, اس سے کبھی جو ہے بے وفائی کی کوئی امید نہ ہو. اگر ہم اپنے نبیوں کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں, اصحاب کو پڑھیں, اولیاء کو پڑھیں, تو ہمیں ایک چیز لازمی نظر آتی ہے کہ ان تمام نے جس سے دوستی رکھی وہ ایسا دوست ہے جو بے وفا نہیں ہے. وہ ایسا دوست ہے جو آپ سے کچھ لیتا نہیں ہے بلکہ آپ کو دیتا ہی جاتا ہے. وہ ایسا دوست ہے کہ آپ جو ہے کتنا ہی جو ہے نافرمانی کیوں نہ کر لو, کتنا ہی آپ بے وفائی کیوں نہ کر لو, وہ دوستی کو توڑتا نہیں ہے. وہ ایسا دوست ہے کہ انسان کو 100% بلکہ اس سے بھی زیادہ شیورٹی ہوتی ہے کہ اس کی بات کسی اور تک نہیں پہنچتی. ایسا دوست, وہ دوست جو انبیاء کرام نے بھی اسی دوستی کو اختیار کیا, صحابہ کرام نے بھی اسی دوستی کو اختیار کیا, اولیاء کرام نے بھی اسی کو دوستی کو اختیار کیا. اور وہ دوست ہے میرا اللہ. میرا اللہ, اللہ سے بڑھ کر آپ کو کوئی بڑا دوست نہیں ہو سکتا. وہ دوست جو آپ پر کبھی کوئی ظلم نہیں کرے گا, آپ کے عیبوں کو کہیں بتائے گا نہیں, جس کے سامنے آپ اپنے اگر راز بتا دو گے, جس کے سامنے آپ اپنے جو ہے دل کے جو تخیلات ہیں ان کے سامنے پیش کر دو گے, وہ جو ہے بیون نہیں جائیں گے. جس سے تم بار بار اگر دوستی توڑ بھی دو پھر بھی وہ دوستی کو توڑتا نہیں. وہ دوست, وہ کون ہے؟ میرا اللہ. آپ زندگی کے اندر آپ نے بڑی دوستیاں کر کے دیکھی ہیں. مجھے ایک دوست ملے, غالباً 2 سے 3 دن پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا امام صاحب میرا کوئی دوست نہیں بنتا, میں جس سے بھی دوستی کروں کچھ عرصے بعد وہ دوست جو ہے مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے. میں اس کو کہتا بھی ہوں کہ میری کوئی غلطی ہے تو مجھے بتاؤ, لیکن جو ہے بغیر کسی ریزن کے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. میری بھرپور کوشش کرنے کے باوجود جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں. تو ان دوست کو میں نے عرض کیا تھا, فجر کے بعد کا وقت, میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ میں نے کہا تم نے بڑے بڑے دوست بنائے اور اتنے جتن کیے, اتنی محنت کی, اتنی مشقت کی, کبھی اپنے رب کو دوست بنا کر دیکھو, کبھی اس سے دوستی کر کے دیکھو تو صحیح. تم نے جو ہے مالدار سے بھی کر لی دوستی, غریب سے بھی کر لی, تم نے استاد سے بھی کر لی, شاگرد سے بھی کر لی, تم نے ایک آفس والے انسان سے بھی کر لی, تم نے جو ہے اپنے بچپن کے یار سے بھی تم نے دوستی کر لی, تم نے ہر بندے سے دوستی کر کے نبھا لی, لیکن رزلٹ تجھے کیا ملا؟ 0. اب اس دوستی کو نبھا کے دیکھ, یہاں آ کے دیکھ, یہاں اپنے رب سے دوستی کر کے دیکھ. تیرا رب بس تو ارادہ کر, کیونکہ رب تو تجھے دوست بناتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ تو اپنے رب کو دوست نہیں بناتا. رب تو تجھے دوست بناتا ہے, رب تو تجھ سے محبت کرتا ہے, رب تو تجھ پر کرم کرتا ہے. وہ تو غفار ہے, وہ تو غفور ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, وہ حنان بھی ہے, وہ قیوم بھی ہے, وہ رزاق بھی ہے, وہ خالق بھی ہے. وہ تو ہر آن ہر لمحے تجھ سے دوستی کرتا ہے. لیکن افسوس ہے مجھ جیسے انسان پر کہ ہم جو ہے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حالانکہ ایک تو یہ اختیاری ہے نا کہ اپنے رب سے دوستی کرو, لیکن دوسری طرف اگر آپ غور فرمائیں, اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے. انسان اگر اس آیت مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھے تو انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا, کچھ بھی نہیں بچتا. ہمیں اپنی اولاد سے پیار ہے,
کتنا پیار ہے. اگر اولاد کو تھوڑی بہت تکلیف ہو جائے تو انسان اپنا ہر کام چھوڑ دیتا ہے. آپ کو اطلاع ملے کہ آپ کے بیٹے کو آپ کی بیٹی کو بخار ہو گیا ہے, آپ کو اطلاع ملے آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, بتائیں کیا کریں گے؟ سب کچھ چھوڑ دیں گے, بھاگیں گے, دوڑیں گے. وہاں ڈاکٹر کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب جان بچنی چاہیے, جتنا پیسہ لگے گا ہم تیار ہیں, بس میرا بیٹا بچ جائے, میری بیٹی بچ جائے, بس میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میں تو تجھ سے کچھ نہیں مانگا. تو ایک طرف سب کچھ دے رہا ہے اور دینے کے بعد جو ہے تو ایسی ذات سے محبت کر رہا ہے جو فانی ہے, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ بیٹی ماں کی ہوگی, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو اس سے اتنی دوستی کر رہا ہے کہ اس کے لیے تو اپنے جو سیونگ ہے تو اس کو بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہے, تو اس کے لیے اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے کے لیے بھی تیار ہے. تجھے ماحول نہیں چاہیے کہ ذکر ہو رہا ہو, مناجات ہو رہی ہو, لائٹیں بند ہوں تو پھر تجھے رونا آئے گا. تجھے ماحول نہیں چاہیے, تیری آنکھوں سے آنسو ہی آنسو نکل رہے ہیں. اے بندہ یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ کوئی نعت تو نہیں پڑی گئی, کوئی تیرے سامنے جو ہے کوئی ایسے الفاظوں کا انتخاب تو نہیں کیا گیا جو تیرے دل پر لگ گئے ہو. بندہ کہتا ہے بیٹے کی محبت میں رو. کس کی محبت میں؟ بیٹے کی محبت میں رو رہا ہوں. حالانکہ وہ زندہ ہے لیکن تکلیف میں ہے تو بیٹے کی محبت میں رو رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو بیٹے کی محبت میں روتا ہے جبکہ تیرا بیٹا جو ہے تجھ سے دنیا سے جانے والا ہے, ہر حال میں جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبھی تو اللہ کی محبت میں رویا, کبھی تو اس کی محبت میں رویا. فرماتا ہے میرا بندہ تو ایک فانی کی محبت میں روتا ہے, بے پناہ روتا ہے, گڑ گراتا ہے, میری محبت میں کب روئے گا؟ میری محبت میں اپنی آنکھوں کو نم کب کرے گا؟ لوگ آتے ہیں امام صاحب رونا نہیں آتا. تو بات یہ ہے میرا اور آپ کا حال یہ کہ رونا نہیں آتا تو مجھے پوچھنا چاہیے میرے بیٹے کو تکلیف ہو مجھے رونا کیوں آتا ہے؟ میرا کاروبار میں اگر جو ہے کچھ کمی ہو جائے مجھے رونا کیوں آتا ہے؟ اگر جو ہے میرا کوئی محبوب چلا جائے مجھے رونا کیوں آتا ہے؟ اگر وہاں رونا آ رہا ہے اور یہاں رونا نہیں آ رہا تو سوچ لے تجھے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے یا اس خالی کر سماج سے زیادہ محبت ہے؟ والد صاحب سے ایک دن ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اللہ سے محبت کرنی چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اللہ سے محبت کرنی چاہیے؟ سوال بڑا اہم تھا کیونکہ قرآن مجید کے اندر خوف خدا پہ بھی بڑی آیتیں ہیں, رحمت الہی پر بھی بڑی آیتیں ہیں. میرے والد صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کرنی کیا ہے؟ محبت, دوستی. اللہ سے محبت کرنی ہے لیکن ڈرنا بھی ہے. لیکن ڈرنا کس بات؟ اس بات سے ڈرنا ہے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے, کہیں میرا رب جو ہے مجھے چھوڑ نہ دے, کہیں میرا رب مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کر دے, کہیں میرا رب جو ہے میرے اوپر مہر نہ لگا دے, مجھے ریجیکٹ نہ کر دے. ڈرنا انسان کو اس بات سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل, اے محبوب فرما دیجئے, ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اب سنیے گا, انسان کو اپنے والد سے پیار ہوتا ہے, سب کو ہوتا ہے. والد سے پیار کرتا ہے بندہ. پہلا رشتہ ذکر کیا والد. بیٹا محبوب ہے, قرآن نے دوسرا ذکر کیا بیٹا. بھائی, اگرچہ بھائیوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن خون خون ہوتا ہے. جب وہ جاتا ہے تو رونا آتا ہے. تو بھائی انسان محبت کرتا ہے.
وازواجکم، بیوی انسان اس سے محبت کرتا ہے، 4 چیزیں ہو گئیں۔ وعشیرتکم، خاندان انسان محبت کرتا ہے۔ واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم کماتے ہو۔ مال کتنا پسند ہے انسان کو، کتنا پسند ہے، انسان بہت محبت کرتا ہے اس سے۔ 5 ہو گئی۔ وتجارۃ تخشون کسادہا، وہ کاروبار جس کے نقصان کا تجھے اندیشہ رہتا ہے۔ کاروبار سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ اگر ابھی لاک ڈاؤن لگ جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، مولوی صاحب دعا کرو، کیا ہو گیا؟ کاروبار بند ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا۔ کبھی یہ کہا ہے مولوی صاحب دعا کرو، کیا دعا کروں؟ دعا کرو اللہ راضی ہو جائے، دعا کرو اللہ سے سچی محبت ہو جائے، دعا کرو اللہ سے سچی دوستی ہو جائے۔ کبھی یہ دعا مانگی؟ کبھی اپنے پیر صاحب کو کہا ہے پیر صاحب دعا کریں اللہ سے سچی محبت مل جائے، دعا کریں اللہ راضی ہو جائے؟ ہم نے تو مانگا گاڑی، بنگلہ، پیر تو ہم نے بنایا اس لیے۔ تاجدار گولڑا قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ ایک دفعہ بیمار تھے، آپ کے مریدین سامنے تھے، کہا کیسی طبیعت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کافی عرصہ ہو گیا گاہک نہیں آیا تو اس لیے دل جو ہے بے چین ہے۔ مریدین بڑے پریشان ہوئے کہ پیر صاحب آپ کی کون سی دکان ہے؟ ہم نے تو آپ کی دکان نہیں دیکھی، تو آپ فرمانے کہ گاہک نہیں آیا، آپ پریشان ہیں، آپ کی کون سی دکان ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے وہ دکان نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے آخرت دینا چاہتے ہیں، لوگ ہم سے دنیا مانگنے آتے ہیں، لوگ ہم سے دنیا مانگنے آتے ہیں۔ پیر صاحب پریشانی ہے، پریشانی دور ہو جائے، دعا کریں۔ گھر لینا چاہتا ہوں، فلاں جگہ پر دعا کریں مل جائے، فلاں جگہ بچی کا رشتہ چاہتا ہوں، دعا کریں ہو جائے۔ پیر مہر شاہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہم تو ان کو، کوئی ہمارے پاس آتا نہیں ہے جو عشق کی چنگاری ہم سے لے لے، کوئی ہمارے پاس نہیں آتا جو ہمیں کہے کہ پیر صاحب دعا کریں ہمارا دل بھی اسی طرح عشق مصطفیٰ میں جو ہے دھڑکے جس طرح آپ کا دل دھڑکتا ہے۔ دعا کریں جو آنکھیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں وہی آنکھیں ہمیں بھی اللہ نصیب فرما دے۔ یہ دعا کرنے کو نہیں ہے۔ تو 6 ہو گئے۔ کاروبار انسان کو بڑا محبوب ہے۔ 7واں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور کہا وہ مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو۔ آج کوئی نیا پلاٹ ہو، انسان ایک دوسرے سے پوچھنے لگ جاتا ہے فلاں جگہ لے لوں، بکنگ کروا لوں، فائدہ ہوگا، تیری ذمہ داری ہے بتا دیں مجھے۔ انسان ایک دوسرے سے رابطہ کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے تاکہ پلاٹ لے لے، بکنگ کروا لے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اب ان میں سے وہ کون سی چیز ہے؟ اگلی آیت، اگلی بات میں نے بھی نہیں کی، پہلے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ان میں سے وہ کون سی چیز ہے جو مجھے یا آپ کو پسند نہ ہو؟ والد، بھائی، بیٹا، کاروبار، مکان، بیوی، مال یا خاندان، برادری، ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں پسند نہ ہو؟ اگر دل سے پوچھیں تو دل کہے گا حضرت اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس سے تو نفرت کرتا ہوں، ان سب سے تو محبت کرتا ہے، یہ سب تو تیری بڑی محبوب ہے، ان کے لیے تو جو ہے بے پناہ جو ہے محنت و مشقت کرتا ہے، چاہے تیرے والد ہو، تیرا بھائی ہو، تیری اولاد ہو، تیرا خاندان ہو، تیری بیوی ہو، یا تیرا مال ہو، تیرا کاروبار ہو، یا تیرا جو ہے گھر ہو، یہ سب تو تجھے تیری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر ڈاکو آ جائے تو مرنا پسند کرتا ہے لیکن پیسے دینا پسند نہیں کرتا، کہ کسی طرح جان بچ جائے، کسی طرح مال بچ جائے، تو یہ کوشش کرتا ہے، کیوں؟ تجھے پسند ہوتا ہے، اپنی جان سے زیادہ بھی تو اپنے مال سے محبت کرتا ہے، تجھے تیرا مال بہت پسند ہے۔ شاید کوئی ایک بندہ اتنے بڑے مجمع کے اندر کوئی ایک ایسا بیٹھا ہو جو کہ امام صاحب ان تمام سے مجھے محبت نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس سے بڑا ولی کوئی نہیں، اگر کوئی ایسا مائی کا لال بیٹھا ہوا ہے جو کہے کہ مجھے ان میں سے کسی سے کوئی محبت نہیں ہے، نہ میری اولاد، نہ میری بیوی، نہ خاندان، نہ مال، نہ کاروبار، کچھ بھی نہیں۔ اب سنیں، اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ،
اگر یہ سارے کے سارے رشتے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو تجھے گنوائی گئی ہیں، اگر تجھے زیادہ پیاری ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور جہاد سے، تین چیزیں ذکر کی کہ ایک طرف تو ان چیزوں کو رکھ، ایک طرف تصور کر کہ تجھے رب سے کتنی محبت ہے، تجھے والد سے کتنی محبت، اللہ سے کتنی محبت، تجھے بیٹے سے کتنی محبت، تجھے اللہ سے کتنی محبت، تجھے بیوی سے کتنی محبت، تجھے اللہ سے کتنی محبت، تجھے اپنے پلاٹ سے کتنی محبت، تجھے اللہ سے کتنی محبت، تجھے جو اپنے کاروبار سے کتنی محبت ہے اور تجھے اپنے اللہ سے کتنی محبت ہے۔ کمپیریزن کرو، حالانکہ کوئی کمپیئر نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا میرا بندہ تو اس چیز کو کمپیئر کر کہ ایک طرف تیری یہ 8 چیزیں، ایک طرف تیرا رب، ایک طرف رب کا رسول، ایک طرف جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں سے زیادہ تجھے، اگر یہ ان 3 چیزوں یعنی اللہ کی ذات سے، اللہ کے محبوب سے اور جہاد سے زیادہ اگر تجھے ان چیزوں سے محبت ہے، سنیں یہ کوئی میں اپنے الفاظ بیان نہیں کر رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 24، جائیں کسی بھی قرآن مجید کے ترجمے میں جا کے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کر یہاں تک کہ اللہ کا حکم تیرے اوپر آ جائے، پھر انتظار کر۔ اور یہاں اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی۔ کہا فَتَرَبَّصُوا، انتظار کر، پھر تو اس چیز پہ جو ہے پھر منتظر رہ کہ کب تیرے اوپر جو ہے رب کی ناراضگی برستی ہے، رب کی طرف سے کب تیرے اوپر ناراضگی آتی ہے، تو اس چیز کا انتظار کر۔ میرے دوستوں بتائیں کیا جائیں گے، کیا کریں گے؟ 8 چیزوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے ایسی جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ نہیں الحمدللہ اس سے زیادہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کوئی ایک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے تو سبحان اللہ، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تعطرات، یہ 27ویں شب، یہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا، اتنا دور دراز سے آ جانا، کچھ فائدہ نہیں دے گا اگر یہ چیز نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ تجھے ان 8 سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی ہے، تجھے اللہ سے دوستی پختہ کرنی ہوگی، تجھے اللہ سے دوستی اپنی مضبوط کرنی ہوگی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، قرآن کے اگلے جملے اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے، ایسا شخص تو فاسق ہے، قرآن کے یہ الفاظ ہیں۔ لہذا میرے دوست اللہ سے اللہ کی محبت مانگا کرو، اللہ سے اللہ کی دوستی مانگا کرو۔ آج 27ویں شب وہ مبارک رات ہے جس رات کو انسان جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آج ختم قرآن کی تھی، 208 قرآن مجید جو ہے آج اصال ثواب کے لیے پیش کیے گئے۔ یاد رکھیں جہاں ایک قرآن مجید جو ہے پڑھا جائے 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جہاں ختم قرآن ہو وہاں پر اگر رات میں ہو تو رات سے لے کر صبح تک فرشتے جو ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج تو نور علی نور ہے، ایک طرف وہ ختم قرآن بھی ہے، ایک طرف تاقرات بھی ہے، ممکنہ لیلۃ القدر بھی ہے، آج نور علی نور ہے۔ اے انسان آج کی رات اپنے رب سے مانگ، مولا مجھے نہیں معلوم کیسے محبت ہوتی ہے، مولا یہ 8 چیزوں کی محبت جو میرے دل میں ہے میں تجھ سے عرض کرتا ہوں، مولا ان چیزوں کو مجھ سے دور کر دے، میں ان محبتوں سے نکلنا چاہتا ہوں، میں تیرا محب بننا چاہتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، مولا کیسے ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، تو مجھ پر کرم فرما۔ اللہ سے مانگے۔ اب سوال ہی پیدا ہوا جو اب تک کر لیا اس کا کیا ہوگا؟ اتنی زندگی گزار لی، اس وقت 8 سال کے بچے سے 70-75 سال کا بوڑھا انسان اس وقت اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، اتنا عرصہ گزار لیا، ان کا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں رب کی بارگاہ میں کیا کریں گے؟ یا اللہ اتنا عرصہ جو
میں مال کی محبت میں، کاروبار کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، والد کی محبت میں، بیٹے کی، خاندان کی، برادری کی محبت میں مولا میں پڑا رہا، میں وہی کرتا رہا اور تجھ سے میں نے سچی محبت نہیں کی، اس کا کیا ہوگا؟ اتنا بڑا جرم کہ جس کے بارے میں فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اس کا کیا ہوگا؟ تو رب فرماتا ہے میرا بندہ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ رات تیرے لیے رکھی ہے، یہ تاک رات جو تیرے لیے رکھی ہے اسی لیے تو رکھی ہے کہ تاکہ تجھے احساس ہو، تاکہ تجھ میں ندامت آئے، تاکہ دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، دل میں یہ ندامت آئے کہ میں غلط ہوں۔ کفارۃ الذنوب الندامۃ، گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ شرمندگی ہے، وہ ندامت ہے۔ کہ اے انسان صرف ندامت کر لے، صرف یہ احساس کر لے، اس احساس کو پیدا کر کہ یا اللہ غلط ہوں، یا اللہ غلط ہوں، میں اتنی زندگی جو ہے یا اللہ اپنی جو ہے میں نے غلط گزار ڈالی، اب مجھ پہ کرم کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میں کرم کر ڈالوں گا، میرا کرم ہو جائے گا۔ امام یافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روض الریاحین کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک بار قحط آ گیا۔ جب ایک مرتبہ قحط پڑا تو بنی اسرائیل کے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اپنے پروردگار سے دعا تو کیجیے کہ قحط آ گیا ہے، بارش کی ضرورت ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے، یہ دعا تو کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو حکم دیا، کہا کہ تم سب بھی چلو، یہاں تک کہ تمہارے پاس جو جانور موجود ہیں ان کو بھی لے کر چلو۔ سب ایک کھلے میدان میں چلے گئے، ایک کھلے میدان میں سب پہنچ گئے۔ کھلے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کتنے لوگ تھے معلوم ہے؟ 70,000 لوگ، 70,000 لوگ ایک جگہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا الہی ہم پر بارش فرما، اپنی رحمت ہم پر پھیلا دیں، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ تجھے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ تجھے جانوروں کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے بوڑھوں کا واسطہ دیتے ہیں، مولا بارش برسا دے۔ اللہ کے نبی بھی دعا مانگ رہے تھے اور 70,000 کا مجمع تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے لمحوں میں بارش آ جانی چاہیے؟ فوراً آ جانی چاہیے۔ ہوا یہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، آسمان جو ہے پہلے سے زیادہ بھی مکمل صاف ہو گیا اور سورج کی گرمی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، عرض کیا مولا کیا میرا مرتبہ کچھ کم ہو گیا ہے؟ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تجھے میں نبی آخر الزمان کا وسیلہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ مولا ہم پر باران رحمت نازل فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا، رب کریم نے وحی فرمائی، اے موسیٰ میرے نزدیک تیرا مرتبہ کم نہیں ہوا، تیرا مرتبہ وہی ہے، تیری شان وہی ہے، تیرا مرتبہ کم نہیں ہوا، لیکن اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اے موسیٰ اس 40 سال کے گناہگار کی وجہ سے میری رحمت کی برسات نہیں ہوگی، جب تک تم اپنے مجمع سے اس کو نہیں نکالو گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رحمت کی برسات نہیں برساؤں۔ دوست یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، میں اور آپ کتنے سالوں سے گناہ کر رہے ہیں؟ میں نے اور آپ نے کتنے سالوں سے اللہ سے تعلق توڑ دیے ہیں؟ یاد بھی نہیں ہے، ذہن میں بھی نہیں ہے۔ اگر جو ہے یہ حکم ہو جائے، اگر جو ہے رب کی طرف سے حکم ہو جائے کہ فلاں بندہ جب تک ہے میں رحمت نہیں برساؤں گا، اور ہم وہاں موجود ہوں اور ہم ہی ہوں وہ، بتا انسان کتنا جو ہے بے عزت ہوگا۔
اے کریم کتنا کرم ہے تیرا، غلطیاں کرنے کے باوجود تو نے پھر بھی عزت دی ہوئی ہے، تو نے ذلت سے بچایا ہوا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے نیک، آپ میرے سامنے نیک، نہ آپ کو میرے عیبوں کا معلوم، نہ مجھے آپ کے عیبوں کا معلوم، یہ رب کی دوستی نہیں تو اور کیا ہے، یہ رب کی وفاداری نہیں تو اور کیا ہے، یہ رب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اے انسان، اس سے بڑھ کر تو اور کیا کرم چاہتا ہے، اس سے بڑھ کر رب کی اور کیا رحمت چاہتا ہے کہ تو ذلیل و رسوا نہیں ہو رہا۔ ہمیں جو ہے نومینیٹ نہیں کیا جا رہا کہ اس مجمع میں فلاں بندہ یہ کہ جو شراب پیتا ہے، فلاں وہ بندہ ہے جو سود کھاتا ہے، فلاں وہ ہے جو زنا کرتا ہے، فلاں وہ ہے جو اپنے اوپر غسل کو لازم کرتا ہے، فلاں وہ ہے جو بدنگاہی کرتا ہے۔ بتائیں اگر عیب سامنے نظر آ جاتے، نہ میں آپ کو دیکھتا نہ آپ مجھے دیکھتے، کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا کرم۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آپ نے عرض کیا مولا 70,000 کا مجمع ہے، میں کمزور ہوں، یا اللہ میری آواز وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اے شخص جو 40 سال سے اللہ کی بارگاہ سے دور گیا ہوا ہے، جو 40 سال سے گناہوں میں مبتلا ہے، اس وقت ہر بندہ اپنا تصور کرے کہ یہ اعلان اگر اس کے لیے ہوتا تو وہ کیا کرتا۔ کہا 40 سال سے جو بندہ گناہوں میں موجود ہے، تیری وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں برس رہی، لہذا تو اس مجمع سے چلا جا تاکہ جو ہے باقیوں پر اللہ کی رحمت برس جائے۔ اس شخص نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور کوئی نہیں تھا، اور کوئی نہیں گیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ میں ہی ہوں، اس کو یقین ہو گیا۔ اب یہ وقت ہے جو اصل بات کرنا چاہیے۔ اب کوئی نہ رہا نا اس کا، سب سہارے ٹوٹ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اس کی ذلت کا وقت تھا، اس کو نومینیٹ کرنے کا وقت تھا۔ اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس نے زبان نہیں چلائی، اس نے دل میں ایک بات کی، اس نے کہا اے غفور الرحیم رب، میں نے 40 برس تک تیری نافرمانی کی ہے، اور تو نے 40 سال تک یا اللہ مجھے آزاد چھوڑ دیا، یا اللہ اب میں 40 سال بعد تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں، مجھے قبول فرما دے۔ اس نے دل میں یہ بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک جو ہے اتنی تیز بارش ہوئی جیسے مشک کے منہ کو کھول دیا گیا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں موسلادھار بارش، طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ابھی تو وہ شخص نکلا نہیں ہے، 40 سال جس نے گناہ کی ہے مولا وہ ابھی تک گیا نہیں ہے، تو یہ بارش کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اللہ نے فرمایا اے کلیم جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی، اب اسی کی وجہ سے میں نے بارش کو نازل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس شخص کو مجھے بھی تو دکھا کہ وہ کون ہے۔ رب کریم نے فرمایا اے کلیم 40 سال تک وہ نافرمان تھا، تو اس وقت تک میں نے اس کو رسوا نہیں کیا، اب تو وہ میرا بن گیا ہے، تو اب میں اس کو کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ بربک الکریم، تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے رب کا، کتنی محبت بڑے الفاظ میں رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک، کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تجھے یہ کس نے بتا دیا کہ اگر تو ندامت کے آنسو بہائے، اگر تو شرمندگی میں آئے، اگر تیرے دل میں احساس ہو اور تو میری بارگاہ میں معافی مانگے اور تیری معافی قبول نہیں ہوگی، یہ تجھے کس نے کہہ دیا؟ ما غرک، تجھے دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ بربک الکریم، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا کریم ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کو باقاعدہ طور پر دوست قرار دیا ہے۔ 2 کو کہا 2 بندے میرے دوست ہیں، دوست باقی بہت ہوتے ہیں، 2 کے بارے میں رب نے فرمایا میرے دوست ہیں۔ ایک فرمایا التائب حبیب اللہ،
توبہ کرنے والا کوئی معمولی بندہ نہیں ہوتا، حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اس پر کرم فرماتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو سخی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے، سخی بھی اللہ کا دوست ہے۔ اور کہا جو تائب ہے، توبہ کرنے والا ہے، رب نے فرمایا وہ بھی میرا دوست ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رات کا یہ اتنی تاخیر سے رات کے اس آخری وقت میں ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، میرے دوست، اگر اس وقت انسان صرف ندامت میں، احساس میں اگر ایک دفعہ کہہ دے نا، ایک دفعہ کہہ دے، اے اللہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا میرا بندہ میری رحمت تیرے قریب ہی ہے، بس تو اگرچہ زبان سے نہ کہے، تو صرف دل میں یہ ارادہ تو کر، کب میری رحمت تجھے چاروں طرف سے گھیر لے گی، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا اللہ اتنا کرم، اللہ فرماتا ہے ہاں اتنا کرم ہو جائے گا تجھے، اتنا رحم ہو جائے گا۔ جس طرح بڑا پیارا واقعہ ہے، میں اکثر اس کو جو ہے ذکر کرتا ہوں رب کی رحمت کا، کہ ایک شخص جو ہے وہ رات کے ٹائم نماز عشاء پڑھ کر جا رہا تھا، وہ جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو شرابی ہے اور شراب کے نشے میں نالے کے قریب لیٹا ہوا ہے، اور نالے کا پانی جو ہے اس کے قریب سے جا رہا ہے۔ اس نے سوچا جیسا بھی ہے، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہے، کتنا ہی برا کیوں نہیں ہے تو اللہ کا بندہ نا، ہے تو اللہ کا بندہ۔ چنانچہ اس نے یہ کیا، اس کو ماں سے اٹھایا، اس کا منہ دھلایا اور منہ دھلا کے اس کو سائڈ پہ بٹھا دیا، یہ کام کر کے وہ چلا گیا۔ انسانیت کے ناطے، انسانی ہمدردی کے ناطے اس نے یہ کام کیا اور یہ کام کر کے چلا گیا۔ وہ شخص تہجد گزار تھا، اگلے دن تہجد پڑھنے آیا تو کیا دیکھتا ہے، وہ حیران ہو گیا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ شخص جس کو رات شراب کے نشے میں دیکھا تھا اور رات میں نے اس کو منہ دھلایا تھا اور منہ دھلا کے اس کو فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا تھا، وہ دیکھتا ہے وہی بندہ تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا، کیونکہ اگر فجر بھی پڑھ رہا ہوتا تو سمجھ آتی تھی، اگر فجر بھی پڑھ رہا ہو تو چلو اللہ نے توفیق دی، فجر شروع کر دی۔ تہجد تو ایک یہ جو بونس ہوتا ہے، یہ تو گولڈن چانس ہے، تو کوئی حاصل کرتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اس بندے کا کل حال تو یہ تھا، اس بندے کا کل عالم تو یہ تھا کہ شراب کے نشے میں موجود تھا، اب یہ تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، رب نے فرمایا میرا بندہ حیران کیوں ہوتا ہے، تو حیران کیوں ہوتا ہے؟ اگر تو میرے بندے کا منہ دھلا سکتا ہے تو کیا میں اپنے بندے کا دل نہیں دھو سکتا؟ تو نے میرے بندے کا منہ دھو دیا، میں نے اپنے بندے کا دل دھوتا۔ تو یہ رب ہے، لہذا اپنے رب سے دوستی کرو، بیٹھے بیٹھے پاک ہو جاؤ، بیٹھے بیٹھے آپ کا باطن صاف ہو جائے گا۔ جس طرح تمہارا ظاہر صاف ہے، تمہارا ظاہر چمک رہا ہے، یہی تمہارا باطن ہو جائے گا۔ یہ بیٹھے بیٹھے ہوگا کب؟ جب تم ندامت کا ایک آنسو گرا دو، ایک آنسو گرا دو۔ رونا نہ آئے نا، مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے، اللہ سے عرض کرو کہ مولا میں ان آنکھ سے محبت کرتے روتا ہوں، گر گراتا ہوں، یا اللہ تیری بارگاہ میں رونا نہیں آتا، میں اتنا جو ہے بد نصیب ہو گیا، اتنا گناہ گار ہو گیا، یا اللہ اتنا بدبخت ہو گیا کہ میں اتنے گناہوں کے باوجود مجھے رونا نہیں آ رہا۔ آپ اللہ سے دعا مانگ کے دیکھیں، آپ اللہ رونا نصیب کرے گا۔ اور ایک گر گیا نا آنسو، ایک آنسو، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی آنکھ نم ہوتی ہے، قطرہ نہیں گرتا، اگر نم ہوتی ہے فقط، انسان کی آنکھ اگر فقط نم ہو جائے تو اس نم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر اس کا آنسو گر جائے، نم نہ ہو بلکہ اس کا اگلا درجہ ہو، آنسو گر جائے، اس کی گال میں آنسو آ جائے، تو فرمایا جسم کے جس جس حصے پر وہ آنسو ٹپکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حصے کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا جب کسی پوری بھری محفل میں، بڑے مجمع میں کسی ایک کی آنکھ سے اگر آنسو ٹپک جائے نا، اللہ تعالیٰ اس ایک کی وجہ سے پورے مجمع کی بخشش فرما دیتا ہے۔
کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. اس لیے رب نے فرمایا نا انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تم نے اپنے رب کی رحمت کو دیکھا نہیں ہے، تو نے اپنے رب کو جانا نہیں ہے، تو نے معرفت الہی حاصل نہیں کی. رب فرماتا ہے میں بڑا کریم ہوں. انہ هو الغفور الرحیم فافروا الی اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور کئی مقامات پر رب کریم مختلف انداز میں ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ تو میری رحمت کو جانتا نہیں ہے، تو نے میری رحمت کا تجھے احساس نہیں ہے، تو ایک آنسو کا قطرہ ٹپکا کے دیکھ تو صحیح، پھر دیکھ تجھ پر کتنا کرم کرتا ہوں تو خود اپنی آنکھوں میں دیکھے گا. اور پہلا کرم پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آنسو گرے گا نا پھر وہ رکے گا نہیں. جب توبہ قبول ہوگی نا ایک گرے گا تو رکے گا نہیں، پھر وہ بہے گا. اس لیے دوست مانگ اللہ سے، اللہ سے دوستی مانگ، اللہ سے محبت میں رونا مانگ، اللہ سے رونے والی آنکھیں مانگ. یہ کام آئیں گی. نہیں تو کیا ہوگا؟ سماعت کریں. بہلول مجنون وہ ایک دفعہ جو ہے بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا تو مٹی سے جو ہے وہ گھر بنا رہے ہیں. کہا اے بہلول کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کی اور اللہ کے بندے کی دوستی کروا رہا ہوں، اللہ کی اور اللہ کے بندے کی دوستی کروا رہا ہوں. ہارون رشید مسکرائے، کہا کیا ہوا، دوستی ہو گئی ہے؟ بولا نہیں، اللہ تو راضی ہے لیکن بندہ راضی نہیں. اللہ راضی ہے لیکن بندہ دوستی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. بہلول مجنون نے جملہ کہا، ہارون رشید چلا گیا، وہ چلا گیا. کچھ دن بعد دیکھا کہ بہلول مجنون جو ہے وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے. کہا اے بہلول کیا ہوا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بولا دوستی کرانے کے لیے بیٹھا ہوں. بولا اس دن بھی تم دوستی کرانے بیٹھے تھے، آج واپس یہاں بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا جب وہاں بیٹھا تھا نا تو اللہ دوستی کرنے کے لیے راضی تھا لیکن بندہ راضی نہیں تھا. اب میں قبرستان بیٹھا ہوں، بندہ دوستی کرنا چاہتا ہے لیکن اب رب راضی نہیں ہے، اب رب نہیں کرنا چاہتا. رب فرماتا نہیں میرا بندہ، تجھے 30 سال دیے، تجھے 40 سال دیے، تجھے 50 سال دیے، تجھے عقل دی، شعور دیا، تجھے علماء دیے، ہر چیز دی تھی، تجھے قرآن دیا تھا، حدیث دی تھی، سب دیا تھا کہ آ جا آ جا آ جا، لیکن تو نہیں آیا. تو کہا اے میرا بندہ اب تو جب مر گیا ہے اب تو لاکھ مرتبہ کہہ دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ، لاکھ مرتبہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ فرماتا ہے اب نہیں. قرآن اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ نہیں قبول کرتا ان لوگوں کی توبہ جو برے اعمال کرتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت ان کے اوپر آ جاتی ہے اس ٹائم کہتے ہیں یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، یا اللہ گناہ معاف کر دے. اور فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اب نہیں، اب نہیں. تیری ساری زندگی تجھے موقع ہے. اس لیے بہن المجنون نے کیا کہا بازار میں، کب رب راضی ہے بندہ راضی نہیں ہے. رب نے اپنے بندے کو کہا حکم دے، وہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، وہ بلا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ تیرا رازق، وہ تیرا خالق، وہ تیرا مالک، وہ رحیم، وہ کریم، وہ غفار، وہ رزاق، وہ سب کچھ تجھے دے دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. بندہ پھر بھی راضی نہیں، بندہ پھر بھی نہیں آیا. اس کو بولا، بہت بولا، بندہ نہیں آیا. تو بہل مجنون نے کہا کہ بہت کوشش کی لیکن بندہ راضی نہیں تھا. اب جب بندہ قبر میں چلا گیا نا بندہ راضی ہے. کہتا مولا ایک موقع دے دے، ایک مرتبہ واپس بھیج دے، مولا ساری زندگی سجدہ کرتا رہوں گا، کبھی زندگی میں یا اللہ پیشانی کو اٹھاؤں گا ہی نہیں، یا اللہ صدقہ و خیرات بھی کروں گا، یا اللہ گناہ بھی نہیں کروں گا، یا اللہ تجھ ہی سے دوستی کروں گا، یا اللہ ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، یا اللہ تیری بارگاہ میں رہوں گا بھی صحیح، تیری بارگاہ میں ہر وقت موجود بھی رہوں گا، یا اللہ ہر وہ عمل جس سے تو راضی ہوتا ہے وہ بھی کروں گا. اللہ فرماتا ہے نہیں میرا بندہ اب نہیں، اب نہیں. تجھے موقع دیا میں نے 40 سال 50 سال 70 سال
80 سال تجھے اتنا میں نے موقع دیا تھا، 20 سال 25 سال. کوئی 20 سال والا بھی اپنے آپ کو معصوم نہ سمجھے. اگر کوئی بالغ ہے، اگر جو ہے 5 سال اس نے گناہوں میں گزار دی اور 20 سال میں مر گیا، وہ سمجھے اس نے گناہ کم کیے، یہ اس کی بھول ہے، اس نوجوان کی بھول ہے. جو حشر اس 80 سال والے کا ہونا ہے وہی 20 سال والے کا بھی ہونا ہے. اس بھول میں مت رہنا کہ تم اگر جوانی میں ہو اور جوانی میں کہو کہ چلو جوانی میں گناہ کر دوں کوئی مسئلہ نہیں تو بخشے جاؤ گے. نہیں، جو اس کا ہے وہ تیرا بھی ہے. اس سے رب کیا فرماتا ہے؟ میرا بندہ، قرآن میں بار بار کہا آ جا میری طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، سچے دل سے لوٹ آؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف بھاگ کر آ جاؤ. کتنا پیارا لفظ ہے، کتنا پیارا لفظ ہے. بلا تشبیہ و تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، بلا تشبیہ و تمثیل. چھوٹا بچہ آتا ہے نا، چھوٹا بچہ ہو، وہ چل رہا ہو تو ہم اپنے جو ہے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، آ جا. اس کو دوڑاتے ہیں، وہ دوڑ دوڑ کر آتا ہے ہماری طرف. وہ جتنا دوڑ دوڑ کے آتے ہیں اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں. بلا تشبیہ و تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اپنی شان کے مطابق رب کی رحمت انسان کی منتظر ہے. یہ رب کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ طاقت رب کی رحمت ہی تو ہے. رب کی رحمت منتظر ہے کہ میرا بندہ بس تو میرے پاس آ جا، تجھے رحمت میں گوتا زن کر دوں گا، دریا رحمت میں تجھے نہلا ڈالوں گا، تیرا باطن کو پورا صاف کر ڈالوں گا، تیرے ہر معاملات کو آسان کر دوں گا. اے میرا بندہ آ جا، چل کر نہیں آ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ بھاگ کر میری طرف آ جا، بھاگ کے آ جا. دوست، اتنی گرمی میں آپ لوگ اس وقت بیٹھے ہو، ذرا سوچو صحیح، پھر بھی اگر کچھ حاصل نہ ہو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں. اس رب نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کر دوڑ کر آؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، سچے دل سے لوٹ آؤ. منافقت نہیں کرنا، بس زبان سے کہہ دیا. احساس تو کر، سچے دل سے آنا. احساس کر. احساس کب ہوگا؟ تو ذرا احساس تو کر، تو سوچ تو صحیح، تو کتنی مرتبہ رویا ہے؟ کتنی مرتبہ رویا ہے؟ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم کسی اپنے کی میت پہ کتنی مرتبہ رو چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ رو چکے ہیں. سوچئے گا. اگر نہیں روئے، اللہ اکبر و کبیرہ، پھر اپنی خیر بنائیے، پھر خیر بنائیے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو عملتم الخطایا، کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم اتنے گناہ کرو حتیٰ تبلغ السماء، کہ زمین سے آسمان تک سارے گناہ ہی گناہ بھر جائیں، اتنے گناہ کی گٹھری تو لے کر آئے، اتنے گناہوں کے بوجھ میں تو آئے، حتیٰ تبلغ السماء، یہاں تک کہ آسمان پورا تیرا بھر جائے، زمین سے آسمان تک گناہ ہی گناہ ہو، اتنا گناہ گار ہو. ثم ندمتم، پھر تو ندامت کر لے، شرمندگی کر لے، شرمندہ ہو جائے، پھر تجھے احساس ہو جائے کیا کروں گا. لَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ فرماتا میں تیری توبہ کو ضرور قبول کروں گا، ہر حال میں قبول کروں گا. کیا ہے؟ ثم ندمتم، اگر تو ندامت کرے گا، اگر تیرے دل کے اندر احساس ہوگا تو رب نے فرمایا میں ضرور ایسا کروں گا. جس طرح سماعت کریں، یہ بھی امام یافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی واقعہ ہے، آپ ہی نے اس کو بیان کیا ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، سماعت کیجئے گا. آپ فرماتے ہیں دریا نیل کے کنارے حضرت ذُنُّون مصری کو ایک بچھو نظر آیا. دریا نیل کے کنارے، یہ دیکھیے گا کہ میرا رب ہم سے کتنی دوستی رکھتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، میرا اور آپ کا حال کیا ہے. اب اس کو کمپیئر کیجئے گا. حضرت ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بچھو کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ کسی کو نقصان دے دے گا، تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے، میں اس کو مار دیتا ہوں، میں اس بچھو کو مار دیتا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے جیسے ہی پتھر اٹھایا تو دیکھا وہ بھاگ کر پانی کے قریب گیا اور وہاں سے جو ہے اچانک ایک مینڈک آیا اور مینڈک کے اوپر جو ہے وہ اوپر بیٹھ گیا اور مینڈک چلا گیا. آپ کیونکہ خود اللہ کے ولی تھے، آپ نے
سوچا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اچانک میرا مارنے کا ارادہ کرنا اور بچھو کا بھاگنا اور وہاں سے مینڈک کا آ جانا، کہا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پیچھے چلے گئے، آپ بھی پیچھے گئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مینڈک نے ایک خشکی میں جو ہے اس بچھو کو اتارا، اور وہ بچھو جو ہے وہاں سے رینگتا رینگتا بھاگتا ہوا وہاں سے گیا اور دیکھا کہ ایک شرابی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شرابی ہے جو شراب میں مست ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم کہ اس کے آگے پیچھے کیا ہے، لیکن کیا ہے سامنے ایک اژدہا موجود ہے اور وہ اس کو ڈسنے والا ہے، اس شرابی کو وہ ڈسنے والا ہے۔ کہا جیسے ہی اس نے ڈسنے کا ارادہ کیا، یہاں سے بچھو نے اژدہے کو ڈنگ مارا اور وہاں سے اژدہا جو ہے وہاں مر گیا۔ جیسے ہی اژدہا مرا وہاں سے شرابی کی آنکھ کھل گئی، اس نے جیسے ہی دیکھا اپنے سامنے اژدہے کو تڑپتا ہوا، وہ خود تڑپ گیا، کانپ گیا، خوف میں آ گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس نوجوان کو کہا اے نوجوان تو اب کیا بھاگتا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ تیرے رب نے تجھ پر کتنا کرم کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تو چند لمحوں بعد موت میں چلا جاتا، موت تجھے اپنے آغوش میں لے لیتی، اژدہا تجھے جو ہے ڈس لیتا، لیکن تو شراب میں تھا، اللہ نے تیری مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے بچھو کو بھیجا اور تیری جو ہے جان بخش دی۔ اس نے جب یہ جملہ سنا نا تو وہ رویا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ، ایک نافرمان پر تیرا اتنا احسان ہے تو ایک فرما بردار پر تیرا کتنا کرم ہوگا۔ میں نافرمان ہوں، میں گناہ گار ہوں، یا اللہ میں بدکار ہوں، پھر بھی تیرا اتنا کرم ہے مولا، اگر میں فرما بردار بن جاؤں، میں تیرا بن جاؤں تو پھر تیرا کتنا کرم ہوگا۔ بس یہ جملہ کہا اور اس نے کہا مولا تیری عزت و جلال کی قسم میں توبہ کرتا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ میرے آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غافر الذنب وقابل التوب، رب کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے غافر الذنب وقابل التوب، رب تو وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو غافر الذنب ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ کیسے دھو ڈالتا ہے؟ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اے میرا امتی، اللہ جو ہے تیرے گناہ کو اس انداز میں دھو دیتا ہے کہ جب تو ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا تیرے اوپر نزول ہوتا ہے اور تیری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور تیرے اندر کے جو گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں، تو حال یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اس انداز میں پاک کر دیتا ہے جس طرح تو ماں کے پیٹ میں پیدا ہو کے آیا تھا، اس انداز کا تو پاک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ذرا سوچے تو صحیح، میرے رب نے مجھے آنکھ دی، میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں، بڑی سے بڑی چیز بھی نظر آتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہم دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ میرے رب نے کان دیے، ہم اس سے سنتے ہیں۔ میرے رب نے مجھے ذہن دیا، ہم اس سے سوچتے ہیں۔ میرے رب نے مجھے زبان دی، ہم اس سے بولتے ہیں۔ میرے رب نے ہاتھ دیے، ہم اس کو ہلاتے ہیں، اس ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ میرے رب نے ہمیں پاؤں دیے، ان پاؤں سے ہم چلتے ہیں۔ میرے رب نے جو ہے ہمیں جو ہے دل دیا جس کو جو ہے جو دھڑکتا ہے۔ میرے رب نے ہمیں جو ہے منہ دیا جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں رکھی۔ میرے رب نے دانت دیے جس سے ہم کھاتے ہیں۔ ان ساری نعمتوں پر الگ الگ کلام ہو سکتا ہے، الگ الگ بات ہو سکتی ہے کہ ان میں سے کچھ بھی چلا جائے تو انسان کا کیا حال ہو جائے گا۔ آج چھوٹی سی موچ نکل جائے، بتاؤ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ آج کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، 6 مہینے تک اگر وہ بیڈ ریسٹ رہے، جا کے اس سے پوچھو، وہ بتائے گا وہ کتنی تکلیف میں ہے، کتنی پریشانی کے اندر ہے۔ آج کوئی شخص اگر سجدہ کرنے سے معذور ہو گیا، آپ سوچیں وہ بتائے گا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ مجھے ایک نمازی نے کہا امام صاحب دعا کرو، ابھی سجدہ نہیں کر سکتا، دعا کرو اللہ تعالیٰ موافق مجھے سجدہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
اے نوجوان تو ذرا سوچ تیرا رب پر کتنا کرم ہے کہ تو سجدہ کر سکتا ہے، پھر بھی تیرا دماغ خراب ہے، پھر بھی تو نے کرسی میں بیٹھنا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے، حضرت صاحب کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں تماشا ہے، مسجد نہیں لگتی، پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے اور کس انداز میں اللہ کے گھر میں ایسا بیٹھتا ہے جیسے کوئی نواب زیادہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹانگ دوسرے ٹانگ میں رکھ کے بیٹھا ہے۔ خدا کا خوف کر بندہ، ایک طرف تو گناہگار، بدکار، سیاہکار، ایک طرف گناہ میں گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف سیٹ کی طرح تو مسجد میں بیٹھتا ہے، تجھے شرم و حیا نہیں آتی؟ تو سیٹ ہوگا اپنے لیے، تو حاجی ہوگا اپنے لیے، تو بڑا ہوگا اپنے لیے، لیکن اللہ اکبر سب سے بڑا وہ ہے۔ اگر سجدہ کرنے کی اللہ نے توفیق نہیں دی، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، انسانوں کی طرح تو بیٹھیں، ادب سے تو بیٹھو، کس انداز میں بیٹھتے ہو، کیا انداز اپنا لیا؟ اور نوجوان تھوڑی سی تکلیف ہو جائے حضرت کرسی میں بیٹھ جائیں گے، کچھ تو شرم آنی چاہیے نہیں رب کی بارگاہ میں۔ لیکن دیکھ کتنا کرم ہے اللہ کا، رب کی رحمت پھر بھی کتنی بڑی ہے، تو اتنا تکبر والا، تو اتنا گناہگار، تیرے دماغ میں اتنی خناسیت، اس کے باوجود دیکھ رب کتنا کرم ہے۔ رب فرماتا ہے پھر بھی آ جا، پھر بھی آ جا، یا اللہ اتنا بدکار ہونے کے باوجود بھی آ جاؤ، اللہ فرماتا ہے آ جا، پھر بھی آ جا، تجھ پر کرم کر دوں گا، پھر بھی آ جا، تجھ پر رحم فرما دوں گا، پھر بھی آ جا، تیری توبہ کو میں قبول کر لوں گا۔ اللہ فرماتا ہے آ جا میرے پاس۔ قرآن مجید میں رب نے فرمایا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے محروم کیوں، مایوس کیوں ہوتا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتا میرا بندہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ فرماتا ہے بے شک میں معاف کرنے والا بھی ہوں، رحم فرمانے والا بھی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ ذرا سوچنا صحیح، وہ دوستی کرنا چاہتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ کرم کر رہا ہے، وہ دے رہا ہے باوجود میری نافرمانی کے، وہ دینے میں کمی نہیں کر رہا، ہم نافرمانی میں کمی نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی اس کا کرم دیکھیں۔ آخری بات، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا قفل، بنی اسرائیل کا بہت گناہگار انسان تھا، قفل نام تھا اس کا۔ اس قفل نے، اس کی عادت تھی کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ جس دن وہ زنا نہ کرے، ہر رات زنا زانی تھا وہ، اور مشہور تھا، پورے علاقے میں مشہور تھا کہ فلاں شخص زانی ہے۔ ایک دفعہ ایک خاتون کو جو ہے وہ آئی حاجت کے لیے، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے اس کو پیسے دیے اور کہا کہ کل میں تجھ سے اپنی خواہش کو پورا کروں گی۔ اگلے دن جب وہ عورت آئی، قفل اس کے قریب آنے لگا تو وہ کانپنے لگی، وہ کانپنے لگی۔ قفل نے کہا اے خاتون کیوں کانپتی ہو؟ میں تجھ پر کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا، تو نے جو ہے پیسے لیے ہیں تو میں تیری رضامندی سے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا قفل قحط سالی ہے، میں مجبوری کے تحت جو ہے تیرے پاس پیسے لینے آئی تھی، ورنہ جو ہے میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں، تجھے بھی کہتی ہوں تو بھی اپنے رب سے ڈر۔ قفل کو اس دن اس کی بات دل پہ لگ گئی، اس نے کہا اے خاتون جا، میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں اور تیرے قرضے کو بھی معاف کرتا ہوں، جا چلی جا اور میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ قفل جو کوئی بھی رات زنا سے خالی نہیں رہتا تھا، صرف وہ ایک رات تھی جس رات اس نے زنا کو چھوڑ دیا، صرف وہ ایک رات تھی۔ ہوا یہ جب صبح ہوئی، لوگوں نے دروازہ بجایا، دیکھا قفل نہیں ہے، قفل نہیں آ رہا، لوگوں نے دروازہ توڑ دیا، لکڑی کے دروازے ہوا کرتے تھے، دروازہ توڑا، دیکھا تو قفل مر چکا تھا، قفل کا انتقال ہو گیا تھا۔ لوگوں نے سوچا یہ تو زانی تھا، یہ تو ہر رات زنا کرتا تھا، لہذا جو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، اس کو کسی کچرے میں جو ہے پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا، سامنے دیکھا تو قفل کے گھر کے دیوار پر جو ایک جملہ لکھا ہوا تھا، جملہ یہ تھا کہ میں نے قفل کی مغفرت فرما دی۔ اس وقت کے جو نبی تھے انہوں نے اللہ سے عرض کیا مولا یہ زانی انسان تھا،
کوئی رات اس نے زنا سے خالی چھوڑی نہیں، مولا تو نے اس پر کیسے کرم فرمایا؟ رب نے فرمایا میرا بندہ بات یہ ہے اگرچہ ساری رات یہ گناہ کرتا تھا لیکن اس نے آج کی رات میری خاطر، میرے خوف میں میری خاطر اس نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور زنا نہیں کیا. مجھے اپنے بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. کتنا کریم ہے. ایسا دوست ملے گا کوئی تمہیں؟ کوئی ایسا دوست دکھاؤ تو صحیح، اتنی وفاداری کرے کہ ایک طرف ساری زندگی کے گناہ، دوسری طرف رب کا کرم اتنا. لیکن دوست اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گناہ کرے. وہ کفل تھا، ساری زندگی زنا کے، ایک دن چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے ایک بندہ یہ سوچے کہ بس آج کی رات زنا کر لیتا ہوں، بس آج کی رات شراب پی لیتا ہوں، بس آج کی رات بدنگاہی کر لیتا ہوں، بس آج سود کھا لیتا ہوں، بس آج چوری کر لیتا ہوں، بس آج ڈاکہ مار لیتا ہوں، کل سے نہیں کروں گا. کفل کی ایک رات تھی جو اس نے نہیں کیا. آپ کی ایک رات تو آپ کرے اور ملک الموت اسی وقت آ جائے، بتاؤ کیا کرو گے؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ پھر کچھ نہیں بچتا. پھر آیت کون سی ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، پھر اللہ فرماتے توبہ قبول نہیں. اور اگر سب کچھ ہونے کے باوجود رب کی بارگاہ میں معافی مانگو گے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے. انہ کان توابا، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بے شک جو ہے وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے رب سے سچی دوستی نصیب فرمائے، آپ کو بھی اپنے رب سے سچی دوستی نصیب فرمائے. دوستوں ابھی جو ہے ذکر ہوگا، مناجات ہوگی، بھول جائیے گا، بھول جائیے گا کون بیٹھا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، پنکھا چل رہا ہے، نہیں چل رہا، اگلے بندہ کیا کر رہا ہے، آواز کیسی آ رہی ہے، سب کو چھوڑ دو. بس ایک ہی لا ہونی چاہیے، ایک ہی دماغ میں ہونا چاہیے. مولا دوستی کرنا چاہتا ہوں، مولا آج تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، مولا آج تیرا ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا کر دے. مولا وہ رات ہے جس رات تو کسی کو نہیں ٹھکراتا، جس رات تو کسی کو خالی نہیں چھوڑتا. یا اللہ آج بھکاری بن کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مولا مجھے اپنا دوست بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ما علمنا الا